السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت کی چھوٹی نشانیاں، دوسری قیامت کی بڑی نشانیاں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، لوگ زکوٰۃ کو توان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیویوں کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں، اور برے لوگ برے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے۔ ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں گے۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی۔ شراب پینا عام ہو جائے گا، ناچ گانے اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، زناکاری کی کثرت ہوگی۔ امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھنس جانا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، شکلوں کا تبدیل ہو جانا۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی، جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یک کے بعد دیگرے بکھرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث میں ان علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہونے لگے گی، کیونکہ شریف عورتیں بچے پیدا کرنا معیوب سمجھیں گی۔ علم دین حالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ غلام بازی عام ہو جائے گی۔ مسجدوں میں کھیل کود، جیسا کہ آج ہماری مسجدوں میں کھیل کود کے اعلانات کیے جاتے ہیں، ملتے وقت سلام کے بجائے سنت کو چھوڑ کر لوگ گالم گلوچ کرنے لگیں گے۔ شریعت کے علوم بالکل کم ہو جائیں گے، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہو جائے گی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی۔ فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے۔ شرم و حیا ختم ہوتی جائے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان سب کے بعد سادات کا قتل شروع ہو جائے گا۔ ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکور فرقہ موافق میں ایسے ایک شخص کہے گا، آج صلیب دین اسلام غالب آ گیا، اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمان اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ تب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس خوف سے کہ مسلمان مجھ ناتواں انسان کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے،
اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنانے۔ حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اور واقعہ کی اس نشانی یہ بھی ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام عام و خاص لوگ سن لیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھی قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں۔ تو اب بات کرتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کا اخلاق پیمبر خدا کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوگا۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ۔ فت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمان ابو داؤد میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا۔ یہ لشکر تحت و تارج کرتا ہوا راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا تھا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننیال قوم بنو ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے متعلق بیان کرے گا اور دوسرا سفیانی کو اس واقعے کی اطلاع کرے گا۔ عرب فوجوں کے عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوج ہوگی، اور حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے
3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصاری کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگ حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور بڑے انجام کے اندیشہ سے چھٹکارا پا لیں گے۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے دن عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے، اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ لوٹیں گے، پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے سے افراد کے ساتھ لشکرگاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پا لیں گے۔ شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے لڑنے کے لیے نبرد آزما ہوں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا، شاید ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان اس کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم کے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جان بازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی، اور دوسری جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ اس مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فضیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظامات میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے انسانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگرے دار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق اور شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر
اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الاقوام کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت میں ایک باغ ہوگا، اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کا روب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے، اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو، تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادات کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ سب حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کے حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر اب شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے بندے میں پھنس جائیں گے۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ میں ہوں گے، جو اس ملعون کو اپنے علم خداداد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو راہ حق بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کے کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے۔
جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا، اس کو آڑے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا، اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے، ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر آپ ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا، چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو وہی مردہ دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر مقتدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گردن پہ چھری پھیریں گے، مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا، اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اس جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ اے سلم یعنی سیڑھی والے آؤ، سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، اس کے لیے کہ میں تم سے بعض دوسروں کے لیے امام ہوں، اور اے امت محمدیہ، یہ امت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدین بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و ایمان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارازار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر حملہ کریں، خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر حملہ کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین غمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ آپ نے سانس سے بھی
پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم اور ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے خدا کے بندو، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر گرکد کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات کو چھپائے گا۔